السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ نیلی حویلی پارٹ 13۔ اس کے ذہن میں یہی کشمکش چل رہی تھی کہ آخر انصر کون سی بات کرنے والا ہے۔ ادھر انصر بھی اپنے ہی خیالات میں گم تھا کہ بات کا سرا کہاں سے ڈھونڈے۔ تمہیں وہ بدرو یاد ہے جسے دیکھ کر ہم بے ہوش ہو گئے تھے؟ ریاست نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی بدرو نہیں بلکہ چودھری عمر دراز کا ملازم تھا۔ انصر کی بات سن کر ریاست کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے انگلیاں سوئچ بورڈ میں گھسیڑ دی ہوں۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، فرش سے ٹکرایا، چھناکے کی آواز ابھری اور اس کی کرچھیاں بکھر گئیں۔ انصر نے اس کا رد عمل نظر انداز کر کے اپنی بات جاری رکھی۔ یقیناً اب تمہارے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ سب میں کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اس بدرو کو دیکھ کر میرے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے، لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے ایک ایسی بات نوٹ کی تھی جو مجھے ابھی تک چین نہیں لینے دیتی۔ اس بدرو کے سر سے خون کے سرخ سرخ قطرے ٹپک رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے بعد جلد کے ساتھ چپک گئے تھے۔ ہوش کھونے سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے میری نظر اس کے بائیں کان پر پڑی تھی۔ اس بدرو کا کان ہو بہو چودھری عمر دراز کے ملازم کے کان جیسا تھا، جسے لوگوں کے بقول کسی بدرو نے چبایا ہے، اور کل میں چودھری عمر دراز کی حویلی اس ملازم کو ہی دیکھنے گیا تھا، لیکن وہاں ٹارچ کی موجودگی نے میرے خیالات کو تقویت دی ہے۔ انصر نے کچھ دیر توقف کیا اور ریاست کی جانب دیکھا جو ابھی تک اسے کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بدروہیں ایک دوسرے کا کان نہیں چبا سکتی؟ یہاں پر انسان کے کان کھانے سے باز نہیں آتے، اور بدروہیں تو زیادہ بدتمیز ہوتی ہوں گی، وہ کانوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتی ہوں گی۔ انصر ریاست کے معصومانہ رد عمل پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ میں اتنی سنجیدہ بات کر رہا ہوں اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ مذاق ہی کر رہے ہو۔ اچھے بھلے انسان تھے، یونان جا کر آئنسٹائن بن گئے۔ سراغ رسانی کا اتنا ہی شوق ہے تو محکمہ پولیس میں بھرتی کیوں نہیں ہو جاتے؟ ریاست نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ یار میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے گمان ہے کہ وہ بدرو چودھری عمر دراز کا ملازم ہی تھا، اور اس زاویے سے سوچنے کی میرے پاس ایک معقول وجہ یہ بھی ہے کہ میری ٹارچ چودھری عمر دراز کی حویلی سے ملی تھی۔ کیا تم یہ بات بھول گئے ہو؟ دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے میرے گھر چوری بھی چودھری عمر دراز نے ہی کرائی ہے۔ ایک دن پہلے میری اس سے بحث ہوئی اور اگلے ہی دن میرے گھر چور آ دھمکے، اور چاچا فرمان کی بیٹی پروین کو بھول گئے؟ تم نے ہی تو بتایا تھا کہ چودھری عمر دراز نے رشتہ نہ دینے پر چاچا فرمان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ اس بیچاری کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ان حقائق کی بنیاد پر میرا دل کہتا ہے کہ چودھری عمر دراز اپنے چیلوں کے ساتھ کوئی بہت بڑا کھیل رہا ہے، اور اس سب کا نیلی حویلی سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے جسے وہ دنیا والوں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ انصر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نہیں جانتا تیرے دماغ میں کیا ہے۔ بدروہوں سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اکیلے جا، لیکن مجھے اس معاملے سے دور رکھ۔ تجھے شاید اندازہ نہیں نیلی حویلی جانے کا مطلب کیا ہے، ریاست نے گھبرا کر کہا۔ یار ریاست، جب تک میں اس بات کی تہ تک نہیں پہنچتا مجھے چین نہیں ملے گا۔ تو میری فطرت سے واقف ہو۔ چودھری عمر دراز نے میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں کا جینا محال کیے رکھا، اور پھر چوری بھی کروائی اور ابا کو زخمی بھی کیا۔ اس لیے میں نے چودھری عمر دراز کی اصلیت جاننے اور اسے زمانے کے سامنے لانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ جہاں تک زندگی اور موت کا تعلق ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ موت تو ہر وقت منہ کھولے انسان کے پیچھے رہتی ہے، اسے بس موقع کی تلاش ہوتی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی ابھی میں اتنی جلدی نہیں مروں گا، ابھی تو تم نے اپنے بھائی کی بارات کے آگے ناچنا بھی ہے۔ انصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی کی بارات؟ مگر میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے، ریاست نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ بے وقوف، کیا میں تمہارا دشمن ہوں؟
میں اپنی بات کر رہا ہوں، انصر نے غصے سے کہا۔ کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ نہ تم نے دلہن دیکھی ہے، نہ تمہاری منگنی ہوئی ہے، تو بارات کہاں سے آ گئی؟ ریاست نے پوائنٹ مارا۔ اسی لیے تو نیلی حویلی جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی خوبصورت بدرو پسند آ گئی تو اسی سے شادی کر لوں گا۔ انصر بھی مذاق پر اتر آیا۔ بدرو بھی اور خوبصورت بھی، واہ، مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ ریاست نے اپنا ہاتھ گھماتے ہوئے کہا۔ عمر دین کی بات یاد نہیں ہے تجھے؟ اس نے کہا تھا جس لڑکی کو اس نے نیلی حویلی کے گیٹ پر دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت تھی۔ انصر نے اسے یاد دلایا۔ ہاں یار، مجھے اچھی طرح سے یہ بات یاد ہے۔ یہ بات میرے ذہن سے نکلنی نہیں چاہیے، ریاست نے پھر سر کھجاتے ہوئے کہا۔ لیکن نیلی حویلی کے اندر تم جاؤ گے کیونکہ مجھے تو بدرو مل چکی ہے۔ اس نے بے دھیانی میں بھابھی کو بدرو کہہ دیا۔ اچھا تو بھابھی بدرو ہے، بتاتا ہوں ابھی بھابھی کو، انصر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یار میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اپنی بھابھی کو مت بتانا کہ میں نے اسے بدرو کہا ہے، ریاست نے گھبراہٹ امیز لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں ڈریکولا والی بات بھی نہیں بولا اور تم نے آج بھابھی کو بدرو بنا دیا۔ آج میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بھابھی کو آنے دو ذرا، انصر نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اپنی بھابھی کو مت بتانا یار، اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ نیلی حویلی جانے کو تیار ہوں، ریاست نے گھبراہٹ میں حامی بڑھی اور اس سے جان چھڑانے میں ہی عافیت جانی۔ نہیں، اب تو میں بھابھی کو بتا کر ہی رہوں گا۔ بھابھی، انصر نے اونچی آواز لگائی تو بھابھی سچ مچ کمرے میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں ادھر ہی آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ریاست گھبرا گیا۔ جی انصر بھائی، آپ بلا رہے تھے؟ آپ کب آئے؟ گھر میں کیسے آئے؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اور آپ نے آج پھر گلاس توڑ دیا؟ بھابھی شاید کسی چیز کی تلاش میں ادھر ہی آ رہی تھی اور انصر کے بعد ان کی نظر ریاست کے قدموں میں بکھرے شیشے کے ٹکڑوں پر پڑ گئی۔ مت پوچھو بیگم کن حالات میں ایک گلاس ٹوٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 روپے۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، انصر نے تصحیح کی۔ اس محاورے پر تمہیں میری تصحیح نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آنوں کا استعمال بند ہوئے عرصہ بیت چکا ہے، اب روپیوں کا زمانہ ہے، ریاست نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ کیوں تصحیح نہ کروں؟ جب غلطی کرو گے تو درست تو کرنا پڑے گا، اور وہ میرا فرض ہے، انصر نے کہا تو بھابھی نے اس کی بات کی تائید کی۔ ان کی باتیں تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ سنائیں انصر بھائی، ماسٹر صاحب اور خالہ جی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھابھی، سب ٹھیک ہے۔ وہ میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم دونوں آج رات کا کھانا باہر کھانے جائیں گے، اس لیے کچھ دیر ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہونا۔ انصر نے بات پلٹی تو ریاست کی جان میں جان آ گئی۔ اچھا بس اتنی سی بات؟ انصر بھائی کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور ہاں آتے ہوئے میرے لیے دہی لیتے آنا، آئی ریپیٹ، اور ہاں آتے ہوئے میرے لیے دہی بھلے لیتے آنا، بھابھی نے مسکرا کر ریاست کو کہا۔ جی بیگم صاحبہ ٹھیک ہے، کوئی اور حکم؟ ریاست نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو بھابھی ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ ریاست کا انداز دیکھ کر انصر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ بیگم کی خدمت کرنا چاہیے یار، ویسے بھی سیانے کہتے ہیں خدمت میں عظمت ہے۔ انصر کے بولنے سے پہلے ہی ریاست نے بیگم کے سامنے مؤدبانہ انداز اختیار کرنے کی وضاحت کر دی۔ جی سیانے کہتے ہیں محنت میں عظمت ہے۔ تمہاری بات سن کر وہ بھی اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے، ویسے اس موقع پر ہی محاورہ فٹ بیٹھتا ہے، اور وہ ہے جوڑو کا غلام، انصر نے زوردار کہکہ لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا زیادہ باتیں مت کرو، اپنا پلان بتاؤ، ریاست نے منہ بنا کر کہا تو انصر نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ ریاست کا کام کچھ خطرناک تھا مگر اسے صرف وہی کر سکتا تھا۔ انصر سارا منصوبہ سمجھا کر گھر واپس آ گیا۔ دونوں دوستوں کا بس آدھی رات ہونے کا انتظار تھا کیونکہ ان کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا وہی سب سے مناسب وقت تھا۔ ریاست اپنی دکان پر چلا گیا جبکہ انصر نے گھر جا کر باقی تمام وقت اماں کے ساتھ گزارا۔ بالآخر
دن ڈھل گیا اور رات نے کالی چادر تان لی۔ ریاست انصر کی طرف آیا تو دونوں دوست کمرے میں جا بیٹھے۔ رات تیزی سے کٹتی جا رہی تھی، ان کی نظریں گھڑیال پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے اپنی مدھر ٹیون بجا کر انہیں 12 بجنے کی اطلاع دی، دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انصر نے اپنے کمرے کے ساتھ ملحقہ کمرے میں جا کر دیکھا، اماں اور ابا گہری نیند سو رہے تھے اور وہ دبے پاؤں اندر گیا اور اماں کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دے اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ منصوبے کے مطابق ریاست نے کھیتوں میں سے ہو کر نیلی حویلی کے سامنے پگ ڈنڈی پر جانا تھا، جبکہ انصر نے حویلی میں عقبی سمت سے داخل ہونا تھا۔ ریاست نے انصر سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور چل پڑا۔ انصر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ انصر دل ہی دل میں ریاست کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ وہ کسی صورت یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچے۔ اسے یقین تھا کہ ریاست اپنا کام اچھے طریقے سے کر لے گا۔ وہ کچھ ڈرپوک ضرور تھا، لیکن انصر جانتا تھا وہ اس پر جان چھڑکنے والا دوست ہے، اس لیے انصر کو ہمیشہ سے اس کی دوستی پر فخر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ریاست کے ساتھ بسر کیے لمحات کسی فلم کی مانند گزرنے لگے۔ انصر خلوص دل سے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ، ریاست کی حفاظت فرماؤ، میرے سب سے اچھے دوستوں میں سے ہے، آج کے مارکے میں سے سرخرو فرما، بری قوتوں سے اسے اپنی امان میں رکھ۔ وارث اور اکرم کی ہوشربا پوسٹ مارٹم رپورٹ ٹیبل پر پڑی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور تھانے دار احسان اللہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وارث اور اکرم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان دونوں کی گردنیں کسی انتہائی بھاری اور تیز دھار آلے سے ایک ہی وار میں کاٹی گئی تھی، جس نے انہیں دوسرا سانس لینے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ رپورٹ میں ایک اور چونکا دینے والی بات بھی درج تھی، جس نے تھانے دار احسان اللہ کے ہوش اڑا دیے، اور وہ یہ کہ دونوں مرنے سے پہلے انتہائی خوف کے عالم میں تھے۔ ان کے ارد گرد کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ جس نے ان کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ خوف کی اس شدید حالت نے ان کی رگوں میں خون کی روانی روک دی اور دل کی دھڑکن تھم گئی۔ اس کے فوراً بعد ان کی گردنیں انتہائی تیز دھار آلے سے ایک ہی وار میں تن سے جدا کر دی گئیں۔ رپورٹ کی تمام جزیات کو تفصیل سے اور بار بار پڑھنے کے بعد تھانے دار احسان اللہ نے اپنی پیشانی پر ابھرنے والے پسینے کے قطروں کو صاف کیا۔ کیا نیلی حویلی واقعی حسب زدہ ہے اور ان دونوں کو بدروحوں نے قتل کیا ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار یہی سوال گردش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے ایک بار اکیلے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس نے سر پر ٹوپی سجائی اور تھانے کے صحن میں کھڑی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے چوکی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں تعینات گارڈ اونگ رہا تھا۔ اس نے اسے جگا کر اپنی موٹر سائیکل چوکی میں کھڑی کی اور نیلی حویلی کی جانب جانے والی پگ ڈنڈی پر قدم جما دیے۔ تھانے دار احسان اللہ چلتے چلتے بالآخر نیلی حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ یہاں تک بڑی احتیاط سے چھپتا چھپاتا آیا تھا تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اس وقت بھی اس نے خود کو ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ اس نے حویلی کی جانب دیکھا۔ ہیبت ناک نیلی حویلی چاندنی رات میں گہری نیند سو رہی تھی، لیکن تھانے دار احسان اللہ کو معلوم تھا کہ اس کی نحوست کچھ ہی دیر میں جاگ جائے گی۔ اس نے اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیا اور پھر نیلی حویلی کی جانب دیکھا، جیسے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ اپنے اگلے اقدام کے طور پر اس کو اب کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچتے، اس کے کانوں میں کسی کی گھٹی گھٹی آواز داخل ہوئی۔ اس نے پھر ایک بار آس پاس کا جائزہ لیا، لیکن ہر چیز ساکت تھی۔ اسے وقفے سے کسی کے کراہنے کی گھٹی گھٹی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آواز کی سمت کا تعین کیا تو وہ نیلی حویلی کی
بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ تھانے دار احسان اللہ درختوں کی آڑ لیتا بنا شور کے نہایت ہی غیر محسوس طریقے سے آواز کا تعاقب کر رہا تھا۔ آواز کا منبع نیلی حویلی کی دائیں جانب موجود درختوں کا جھنڈ ہی تھا، اس لیے وہ اسی سمت بڑھتا رہا۔ جب وہ درخت کی آڑ سے اپنا چہرہ آہستہ آہستہ باہر نکال کر دیکھا، جی ہاں، آواز کا منبع نیلی حویلی کی دائیں جانب موجود درختوں کا جھنڈ ہی تھا، اس لیے وہ اسی سمت بڑھتا رہا۔ جب وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا تو اب اسے آواز زیادہ واضح آنے لگی۔ اس نے ہمت جمع کی اور درخت کی آڑ سے اپنا چہرہ آہستہ آہستہ باہر نکال کر دیکھا۔ سامنے کے منظر نے ایک لمحے کے لیے تو اس کی جان ہی نکال کر رکھ دی۔ پولیس والے نے ایسا کیا دیکھا تھا کہ اس کے ہوش کھونے لگے تھے؟ انصر نیلی حویلی میں گیا تو اس کا کیا مقصد تھا؟ ریاست بغیر کسی خوف کے نیلی حویلی کا راستہ پار کر پایا یا نہیں؟ تفصیلات جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔